اللہ کے رسول نے ابو بکر سے کہا ابو بکر عائشہ کے اوپر انگلی اٹھ رہی ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ تمہاری بیٹی ہے۔ تو کہا یا رسول اللہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، آپ کا جو فیصلہ ہوگا مجھ کو ہر حال میں تسلیم ہوگا۔ حضرت عثمان سے پوچھا عثمان عائشہ کے بارے میں، میری بیوی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کہ یا رسول اللہ آپ کی چپل میں نجاست تھی، آپ کے جوتے میں نجاست تھی، اللہ نے آپ کو مسجد میں آنے نہیں دیا، کہا پہلے جوتا اتاریے اس کے بعد مسجد میں آئیے، ایسا ہو نہیں سکتا آپ کی بیوی ناپاک آپ کے پاک بستر پر آ جائے، ہو نہیں سکتا۔ حضرت علی سے پوچھا علی تم کیا کہتے ہو میری بیوی کے بارے میں جس پر انگلی اٹھ رہی ہے؟ کہ آپ کے جسم پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی، آپ کے پاک بستر پر کوئی ناپاک عورت بیٹھ نہیں سکتی۔ حضرت عمر سے پوچھا عمر تم کیا کہتے ہو عائشہ کے بارے میں؟ کہ یا رسول اللہ عائشہ کا نکاح خدا کی مرضی سے ہوا تھا، عائشہ کا نکاح آپ نے اپنی مرضی سے نہیں کیا تھا، اگر عائشہ غلط عورت ہوتی تو خدا خود عائشہ کو آپ کے گھر سے نکال دیتا ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عمر کے جملے سے مجھے اطمینان ہو گیا۔ ماں کی عمر بیٹی کی عمر برابر ہے۔ آپ کہیں گے کہ ماں کی عمر بیٹی کی عمر دونوں برابر کیسے ہو سکتی ہے؟ ماں سوتیلی ہے، بیٹی سوتیلی ہے، بیٹی کا نام فاطمہ، ماں کا نام عائشہ، دونوں کی عمر برابر، لیکن سوتیلا سلوک نہیں ہے، سہیلی جیسا سلوک ہے۔ ماں دل کی بات جوان بیٹی سے کہہ دیتی ہے، جوان بیٹی دل کی بات ماں سے کہہ دیتی ہے۔ ماں کی مجلس میں فاطمہ مسکراتی ہے تو عائشہ نے کہا بیٹی بے موقع کیوں مسکرا رہی ہو، کیوں ہنس رہی ہو؟ ہنسنے کی کوئی وجہ نہیں تو کیوں ہنس رہی ہو؟ کا خیال آیا۔ کا کیا خیال آیا؟ کہ میں تو رسول اللہ کی بیٹی ہوں، آپ تو ابو بکر کی بیٹی ہو۔ سمجھ میں آ گیا کہ بیٹی کو فخر ہو رہا ہے، ادب بھی دینا ہے، حوصلہ بھی دینا ہے۔ تو عائشہ نے کہا کہ بیٹی تم نے سچ کہا، اسی نبی کے صدقے میں ہمیں ایمان ملا، اسی نبی کے صدقے میں ہمیں قرآن ملا، اسی نبی کے صدقے میں اسلام ملا، لیکن بیٹی مجھے بھی ہنسی آ رہی ہے۔ اب بیٹی کے کان کھڑے ہوئے کہ ماں کو کس بات پر ہنسی آ رہی ہے؟ تو کہا کہ بیٹی ایک وقت آئے گا تو مر جائے گی، قبر میں پہنچے گی، ایک وقت آئے گا میں بھی انتقال کر جاؤں گی، قبر میں پہنچوں گی، جب تیرے حق میں فیصلہ ہوگا قبر سے نکل کر کے تو جنت میں جائے گی، جب میرے حق میں فیصلہ ہوگا قبر سے نکل کر کے میں جنت میں جاؤں گی۔ لیکن بیٹی مجھے ہنسی اس بات پر آ رہی ہے کہ جب تو جنت میں جائے گی تیرے ہاتھ میں علی کا ہاتھ ہوگا، بیٹی جب میں جنت میں جاؤں گی میرے ہاتھ میں رسول اللہ کا ہاتھ ہوگا۔ اللہ اللہ کتنا اونچا عائشہ کا ہے مقام، 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 حشر تک انہی کے گھر پہ ہے محمد کا قیام، حشر تک انہی کے گھر پہ ہے محمد کا قیام۔ قرآن کے حوالے سے 3 منٹ کا پیغام سننے کے لیے تیار ہیں؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ اخبار روز پڑھیں گے، قرآن کبھی کبھی، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ خیر، بیچ بیچ میں آپ کا امتحان ہو رہا ہے، دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ آپ دیکھیں گے مدرسے میں لائٹ چل رہی ہے، بچہ پڑھ رہا ہے، جھوم جھوم کر کے بچے پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، استاذ دیکھ رہے ہیں، نگرانی کر رہے ہیں، لیکن اچانک لائٹ چلی گئی۔ اب ہوتا کیا ہے؟ استاذ ہاتھ کا پنکھا، تار کا پنکھا لے کر کے بچے کو جھیلتا رہتا ہے اور بچے جھوم جھوم کر کے پڑھتے رہتے ہیں، ان کو جھوم جھوم کر کے قرآن پڑھنے میں مزہ آ رہا، استاذ کو پنکھا جھیلنے میں مزہ آ رہا ہے۔ ایک نواب صاحب آگے دیکھا، بڑی حیرت ہوئی، 10,000 سونے کے سکے دے دیا استاذ کو انعام میں۔ واہ صاحب کیا قرآن پڑھ رہے ہو، کیا بچے تمہارے قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ 10,000 روپے لے لو۔ وہ کہنے لگا حضور کون سا کارنامہ کیا تھا، اتنا بڑا پیسہ آپ نے دے دیا؟ کہ نکل جاؤ میرے مدرسے سے، تم 1 نمبر کے دنیا دار نظر آ رہے ہو، قرآن کے مقابلے میں تم 10,000 کو بہت بڑی دولت سمجھتے ہو، قرآن کے مقابلے میں دنیا کی ساری دولت کچھ بھی نہیں۔ ایک جوان کی شادی ہو گئی، 1 سال بال بچہ نہیں، جوان کی شادی ہو گئی، 2 سال بال بچے نہیں۔ اب لوگ کہتے رہے کیسا جوان ہے، شادی ہو گئی کیلنڈر چھپ ہی نہیں رہا ہے،
اب بیچارہ منہ چھپا کر کے چل رہا ہے کہ جواب کیسے دے. خدا سے کہتا میرے پروردگار بیٹا مت دو, ایک بیٹی دے دو, وعدہ کرتا ہوں جب اس کی شادی ہوگی تو دنیا کی ساری دولت دے کر کے بیٹی کو رخصت کروں گا. اللہ نے سن لیا, اس کو بیٹی مل گئی, لیکن جب بیٹی جوان ہوئی تو پھوٹی کوڑی جیب میں نہیں ہے. اب وہ شرمندہ ہوا, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا, کہا حضور غضب ہو گیا, اللہ سے وعدہ کیا تھا دنیا کی ہر دولت دے کر کے بیٹی کو رخصت کروں گا, جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں ہے. ارے گھبرانے کی کوئی بات نہیں, دنیا کی سب سے بڑی دولت تمہارے پاس موجود ہے. بیٹی جب زندہ رہے شادی سے پہلے اس کو قرآن کی تعلیم دو, جب بیٹی رخصت ہونے لگے تو قرآن کا ایک نسخہ اس کے ساتھ رخصت کر دو. دنیا کے مقابلے میں قرآن سے بڑھ کر کے کوئی دولت نہیں ہو سکتی. ایک آخری مثال ہے, پیغام کو ختم کر رہا ہوں. آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ ایک ہی وقت میں ماسٹر بنے اور حافظ قرآن بنے, راستہ میں بتا رہا ہوں. 5 سال اپنے بچے کو آپ مدرسے میں اسکول میں پڑھائیے. 5 سال جب اسکول میں پڑھ لے, اس کو اسکول سے نکال کر کے 3 سال کے لیے مدرسے میں داخل کر دیجیے. 3 سال میں آپ کا بچہ حافظ قرآن ہو جائے گا. اس کا دماغ اتنا تیز ہوگا جیسے پتھر پر چاقو تیز ہوتا ہے. یہ 3 سال کا جو گیپ ہوا ہے, آپ اس کو ٹیوشن کرائیے, گارنٹی ہے یہ بچہ سب سے آگے نکل جائے گا اور سارے بچے کو یہ پیچھے چھوڑ دے گا. جانتے ہیں کیوں؟ جس کے لیے قرآن آسان, اس کے لیے دنیا کی کوئی کتاب مشکل ہو نہیں سکتی. ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے, قوم کا بچہ مدرسے میں, اپنا بچہ اسکول میں, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. یہ دیکھیے ابھی تک آپ بیدار نہیں ہیں. ہر دم برس رہے ہیں انوار مدرسوں میں, آ کر تو کوئی دیکھے ایک بار مدرسوں میں. ہر پل محبتوں کا اظہار مدرسوں میں, گفتار مدرسوں میں, کردار مدرسوں میں. دن بھر تلاوتیں ہیں, دن بھر تلاوتیں ہیں, شب بھر عبادتیں ہیں. ہوتا نہیں کوئی دن اتوار مدرسوں میں, ہوتا نہیں کوئی دن اتوار مدرسوں میں. بڑا خوبصورت جلسہ تیزی سے نکل گیا. یہ بہت چھوٹی تعداد میں, بڑی تعداد میں جوان ہیں. جوانوں کے حوالے سے آپ کو پیغام دینے کے لیے جا رہا ہوں. ہمارا جوان 1 سال میں 10 سال کے برابر کیسے ترقی کرے گا, راز بتا رہا ہوں. سننے کے لیے تیار ہیں جوان لوگ؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. بوڑھے لوگ غلطی سے ہاتھ مت اٹھائیے گا, آپ لوگ اس دنیا میں دوبارہ جوان ہونے والے نہیں. بہت اچھا آپ سننے, اللہ کو جزائے خیر دے. دیکھیے زمانہ جو چل رہا, اتنی مہنگائی ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس کے پاس پیسہ ہوگا اسی کا ایمان بچے گا. اس دور کے بارے میں جس میں مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا جس کے پاس پیسہ ہوگا اسی کا ایمان بچے گا, جس کے پاس پیسہ نہیں ہوگا اس کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. امام حسن بصری کہتے ہیں کہ یہ پیسہ ڈھال ہے, اس کو بچا کر کے رکھو اگر ایمان بچانا ہے. کتا خریدنے میں پیسہ برباد مت کرو, شادی میں پیسہ برباد مت کرو, ورنہ کمر ٹوٹ جائے گی, سیدھے کھڑے نہیں رہ پاؤ گے. قدم قدم پر تمہاری ذلت کی منہ کی کھانی پڑے گی. سلیمان علیہ السلام نے نوجوانوں سے کہا رات میں ٹارچ لو اور زمین پر ٹارچ مار کر کے دیکھو چوٹی چلتی رہتی ہے. دن کے اندر دیکھو چھوٹی سی مخلوق چوٹی ہے, چلتی رہتی ہے. کیوں؟ اسے معلوم ہے بارش کے زمانے میں مجھے باہر نہیں نکلنا پڑے گا, اسے معلوم ہے کہ سردی کے زمانے میں مجھے باہر نہیں نکلنا پڑے گا. وہ کمزور مخلوق رات دن ایک کر کے محنت کر رہی ہے, روزی اکٹھا کر رہی ہے. چوٹی سے ہمیں سبق لینا چاہیے. اگر کل زندہ رہنا ہے تو چوٹی کی طرح آج محنت کرنی پڑے گی. ایک آخری بات بتا رہا ہوں. ایک جوان آیا, مسجد میں دعا کر رہا ہے, میرے مالک چھپر پھاڑ کر کے دے دو, لوٹ کر کے لائیں, کوٹ کر کے کھائیں. حضرت عمر نے سن لیا, کوڑا لے کر کے کھڑے ہوئے. کہو جوان کیا دعا کر رہے تھے؟ کہ حضور دعا کر رہا تھا کہ مالک چھپر پھاڑ کر کے دے دو. کہا آسمان سے سونا نہیں برستا, آسمان سے چاندی نہیں برستی. جوان صرف دعا کرنے سے تمہیں کچھ نہیں ملے گا, بلکہ محنت مزدوری کے لیے دعا کے بعد مسجد سے تمہیں باہر نکلنا پڑے گا. ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے, حلال کمائیں گے, حساب سے خرچ کریں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. اللہ آپ کو 1 سال میں 10 سال کے برابر ترقی دے گا. کر تو بھی ترقی دنیا میں
اسباب تجارت پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں اسباب تجارت پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں کر تو بھی ترقی دنیا میں اسباب تجارت پیدا کر قارون کی دولت ٹھکرا دے عثمان کی دولت پیدا کر قارون کی دولت ٹھکرا دے عثمان کی دولت پیدا کر ہمارا جوان جو شوق میں دارو نہیں پیتا ہے دوائی کے لیے دارو پیتا ہاتھ اٹھا دے خیر ماشاءاللہ ڈس بریک آپ نے مار کر کے بیداری کا ثبوت دیا ہے مجھے معلوم ہے کہ انشاءاللہ آپ سال بھر اسی طرح بیدار رہیں گے ایک دارو کو چھوڑیے میں مسند رسول پر بیٹھ کر کے گارنٹی لیتا ہوں اللہ آپ کو 10 سال آگے کر دے گا آپ کے گھر میں کچا انڈا ہے اس کو توڑیے آپ یہ گلاس ہے اس میں ڈال دیجئے وہ انڈا اس طرح دارو کے گلاس میں آپ کچا انڈا توڑ کر کے ڈالیے وہ اس طرح ٹائٹ ہو جائے گا جیسے چولہے پر ابلا ہوا انڈا ہوتا ہے آپ عقل مند آدمی ہیں جب گلاس کی گلاس شراب اندر جائے گی تو اتڑی کو اسی طرح ٹائٹ کر دیں آپ عقل مند آدمی ہیں ایک تجربہ بتا رہا ہوں یہ پولٹری مرغی ہے اس کا ایک گوشت کی بوٹی آپ لے کر کے پانی کی بوتل میں ڈالیے اس کو 3 دن کے لیے چھوڑ دیجیے اور ایک بوٹی کو آپ شراب کی بوتل میں ڈالیے اس کو 3 دن کے لیے چھوڑ دیجیے دیکھیے جس پانی کی بوتل میں آپ نے بوٹی ڈالی ہے گوشت کی اس کا رنگ نہیں بدلے گا جیسا رنگ تھا ویسا ہی رہے گا لیکن شراب کی بوتل میں جس بوٹی کو آپ نے ڈالا وہ چربی کی طرح پیلی پڑ جائے گی جب گلاس کی گلاس شراب اندر جائے گی تو اتڑی اسی طرح پیلی پڑ جائے گی آپ کسان آدمی ہیں آپ کی پیٹھ پر مشین ہوتی ہے اس میں آپ دوائی گھول کر کے اسپرے کرتے ہیں کل تجربہ کر کے دیکھ لیجیے آپ 99 بوند اس میں پانی کی ڈالیے 1 بوند اس میں شراب کی ڈال دیجیے آپ اور پھول پر 10 دن اسپرے کر کے دکھائیے پھول مرجھا جاتا ہے جب گلاس کی گلاس شراب اندر جائے گی تو اندر کے پھول کا کیا حال ہوگا ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے کوئی اگر دارو پلائے گا تو نہیں پئیں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ کسی کو پلانا پڑے گا تو نہیں پلائیں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ بایاں دایاں موقع ملے تو ہاتھ مار دیں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ گلاسوں میں جو ڈوبے پھر نہ ابھرے زندگانی میں ہزاروں بہ گئے ان بوتلوں کے بند پانی میں نہ کر برباد اپنی زندگی بوتل کے دیوانے وہ کاٹے گا بوڑھاپے میں جو بوتا ہے جوانی میں یہ دارو کا پیالہ موت کا کڑوا پیالہ ہے ملا ہے زہر شربت میں ملا ہے زہر شربت میں چھپی ہے آگ پانی میں ملا ہے زہر شربت میں چھپی ہے آگ پانی میں ہندو مسلمان اتحاد کے حوالے سے صرف 5 منٹ کا پیغام میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں اپنے مہمان کے لیے فارغ ہو رہا ہوں سننے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں سو کر کے سنیں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ خیر ماشاءاللہ ہم بھی آپ کو صلاحی دیں گے دھیان سے سنیے گا ایک کتاب ہے اس کا نام ہے برہمہ پران اس کتاب میں لکھا ہے کہ جب زمانہ برا آئے گا تو عورت اپنے بال کو کھولے گی آوارہ لوگ اس کو دیکھیں گے اور وہ کسی کی پرواہ نہیں کرے گی سمجھ جاؤ وہ دور برا آ گیا وہ کلیوگ آ گیا ایک کتاب ہے اس کا نام ہے وشنو پران اس کتاب میں لکھا ہے جب زمانہ برا آئے گا تو عورت اپنے حسن کو بیچے گی غریب شوہر کو چھوڑ دے گی دولت سے نکاح کرے گی 5-7 سال کی لڑکی ماں بن جائے گی اور 8-10 سال کا لڑکا باپ بن جائے گا ایک کتاب ہے اس کا نام ہے مہا بھارت اس کتاب میں لکھا ہے جب باپ جوان ہو اور بیٹی جوان ہو تو دونوں کو تنہائی میں نہیں بیٹھنا چاہیے باپ بھی جوان بیٹی بھی جوان دونوں کو ایک جگہ تنہائی میں نہیں بیٹھنا چاہیے بڑے بڑے لوگوں سے زنا ہو جاتا ہے بڑے بڑے لوگ شیطان کا لقمہ بن جایا کرتے ہیں ایک کتاب ہے اس کا نام ہے رامائن اس میں سیتا جی بھابھی ہیں لچھمن جی دیور ہیں ان کو پوچھا جا رہا ہے بھابھی کا چہرہ بتاؤ کیسا چہرہ ہے بھابھی تمہاری لمبی ہے یا ناٹی ہے گوری ہے یا کالی ہے
कैसी है चेहरा बता दो भाभी है। कहा वो तो घूंघट डाल करके बाहर निकलती है, पर्दे के अंदर रहती है, बाहर ही नहीं निकलती। जब बाहर निकलती है तो घूंघट डाल देती है। मैं देवर हो करके आज तक अपनी भाभी का चेहरा नहीं देखा, चलते हुए मैंने पैर देखा है, पैर के अलावा कुछ नहीं देखा। एक किताब है, उसका नाम है ऋग्वेद। उस किताब में लिखा है हिंदुस्तान कितना खूबसूरत था। दिखाने के लिए जा रहा हूँ। हिंदू मुसलमान सबके यहाँ पर्दा था, फैशन नहीं था, ये हिंदुस्तान की रीत थी, हिंदुस्तान का रिवाज था। उस ऋग्वेद में लिखा है ब्रह्मा ने औरत को औरत बनाया तो वो निगाह को नीचे रखे, ऊपर ना रखे। ब्रह्मा ने अगर औरत को औरत बनाया है वो पैर फैला करके ना बैठे, पैर समेट करके बैठे। ब्रह्मा ने अगर औरत को औरत बनाया है ऐसा बारीक कपड़ा ना पहने जिससे उसके अंदर का जिस्म बाहर आ जाए। एक आदमी जब अपनी उसकी बीवी निकलती थी बाहर तो वो कहता था ओढ़नी रख करके जाओ, मुझको ओढ़नी से बहुत नफरत है, ये घूंघट से बहुत नफरत है, ओढ़नी हटा करके जाओ। साल भर 6 महीना जब औरत बेपर्दा निकल गई, अकबर इलाहाबादी मरहूम लिखते हैं कि उसकी जोरू का किसी और से चक्कर हो गया, वो 9-11 हो गया। अब ये पुलिस के पास आया रिपोर्ट लिखाने के लिए, तो क्या कहता है कि भाई साहब ये भी गई वो भी गया, रो करके रिपोर्ट लिखा रहा है। कहाँ गई वो सीता मैया और कहाँ है अब मरियम, भारतवर्ष में जिनके चरित्र पे गर्व किया करते हैं हम, जो अपनी इतिहास भुला दे आग लगे उस फैशन में, आग लगे उस फैशन में। हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में, हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में। अमन की देवी तड़प रही है गांधी जी के आंगन में, गांधी जी के आंगन में। आखिरी पैगाम हिंदू मुसलमान के हवाले से आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठाइए, 3 मिनट का पैगाम है। दिल मिले या ना मिले हाथ मिलाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। ये देखिए, जब दिल मिलाने हाथ मिलाने से क्या, जरा इधर भी ध्यान रखिए, जल्दी से मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो रहा। आप देखेंगे जब आदमी मोटरसाइकिल चला रहा होता, बिल्ली ने रास्ता काटा, अब वो डिस्क ब्रेक मारता है, 20 बार इधर थूकता है, 20 बार उधर थूकता है, क्यों? आगे खतरा होगा। लिखा गलत है। आगे अगर खतरा होगा तो अपने पाप की वजह से होगा, खतरा अगर टलेगा तो अपने पुण्य की वजह से। लेकिन देखिए कसूर अपना है, इल्जाम बिल्ली के ऊपर डाल रहा है। घर की जली बन में गई, बन में लागी आग, घर की जली बन में गई, बन में लागी आग। वन बेचारा क्या करे, वन बेचारा क्या करे, जो है हमारे भाग, जो है हमारे भाग। कौवा अगर छप्पर पर बोले तो क्या कहते हैं कि दामाद आ रहा है, अगर पूरब के छप्पर पर बोले तो कहते हैं समधी आ रहा है। बाजार में 1000 कौवा बोलते हैं, कितने दामाद आ रहे हैं, कितने शौहर आ रहे हैं, कितने समधी आ रहे हैं। शायरों ने किसी बात को मशहूर कर दिया, उसी को लोगों ने पकड़ लिया। कागा आए मुंडेर पर भेजे कौन संदेश, कागा आए मुंडेर पर भेजे कौन संदेश। भैया के संग इस बरस, भैया के संग इस बरस, भाभी गई विदेश, भाभी गई विदेश। चक्की चल रही थी, दाना मुंह में जा रहा था, आटा बन रहा था, तो बाप रोने लगा, बेटा हंसने लगा। बिल्कुल 2 मिनट का पैगाम रह गया, बिल्कुल 2 मिनट में मेरे हिस्से का पैगाम मुकम्मल हो जाएगा। चक्की चल रही थी, दाना मुंह में जा रहा था, आटा बन रहा था, बाप रोने लगा, बेटा हंसने लगा। तो बाप ने कहा गया बंस कबीर का हाय पूत कमाल, ये बेटा तो रोने की जगह हंसता है, ये तो खानदान का नाम मिट्टी में मिला देगा। तो बेटे ने कहा अब्बा हुजूर, कौवे से ज़्यादा कौवे का बच्चा चालाक होता है, आप रोने की वजह बताइए, मैं हंसने की वजह बताता। कहा बेटा ये चक्की में दाना गया, आटा बन गया, मुझे अपनी मौत याद आ गई। ये दुनिया भी चक्की है, इसके 2 पार्ट आसमान और ज़मीन हैं, और इंसान दाने की जगह है, ये भी मिट्टी में मिल जाएगा। मुझे अपनी मौत याद आ गई, इसलिए रो रहा था। कहा अब्बा हुजूर, आपका रोना सही है, मेरा हंसना सही है। आपने चक्की को देखा, आटे को देखा, आटे देख करके मौत याद आ गई। आपने किले को नहीं देखा जिसको पकड़ करके चक्की चलाई जाती है।
जो दाना किले से सट जाता है वो पीसा नहीं जाता, जो ईश्वर की रस्सी को पकड़ लेता है वो यहाँ भी आबाद रहता है, वहाँ भी आबाद रहता है। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोय, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोय, दो पाटन के बीच में, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई, साबुत बचा न कोई। चलती चक्की देख कर दिया कमाल भभाए, कील सहारे जो रहे, कील सहारे जो रहे वो बाल बाल बच जाए, वो बाल बाल बच जाए। मुझे इन तमाम पैगाम को सुना करके बताना ये है कि हिंदी भी हिंदुस्तानियों की ज़बान है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। उर्दू भी हिंदुस्तानियों की ज़बान है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। उसकी ज़िंदा मिसाल अमीर खुसरू है। अमीर खुसरू मुसलमान होकर के हिंदी शायर है। मुसलमानों ने और सेकुलर हिंदू ने कभी भी ज़बान के नाम पर भेदभाव नहीं किया। इंशाअल्लाह ज़बान के नाम पर हम भेदभाव नहीं करेंगे। हिंदी को भी सीखेंगे, उर्दू को भी सीखेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। चक्की कुएं पर 4 लड़की पानी भर रही थी। अमीर खुसरू आए, कहा बेटी प्यास लगी है, पानी पिला दो। कहा आप शायर आदमी, आपको फ्री में पानी नहीं पिलाएंगे, शेर पढ़िए। कहा फरमाइश बताओ। एक लड़की ने कहा मुझको खीर खाना पसंद है, खीर पर मिसरा कर दी। दूसरी लड़की ने कहा कि मेरी माँ चरखा चलाती है, कपड़ा बुनती है, चरखा पर मिसरा कर दी। तीसरी लड़की ने कहा कि मेरे घर में कुत्ता है, रात भर जागता है, घर की हिफाजत करता, कुत्ते पर मिसरा कर दीजिए। चौथी लड़की बोली कि मेरा बाप मुहर्रम में दारू पीकर कैसा ढोल बजाता है कि दोनों तरफ से फट जाता है, ढोल पर मिसरा कर दीजिए। अब चारों लड़की की फरमाइश को अमीर खुसरू ने 2 मिसरे में पेश किया। खीर पकाई जतन से चरखा दिया जलाए, खीर पकाई जतन से चरखा दिया जलाए, आया कुत्ता खा गया, आया कुत्ता खा गया, बैठ के ढोल बजा ला पानी पिला। हिंदी उर्दू है अलग, मैं कैसे लूँ मान, एक भारत की आत्मा, एक है देश की शान, एक है देश की शान। 2 अंग एक जान है, दोनों की एक जान, दोनों मिलकर चल पड़े, हर मुश्किल आसान, हर मुश्किल आसान। पैगाम ख़त्म हो गया। आपसे वादा लेना चाहता हूँ, अल्लाह की इबादत करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह। मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। 3 काम छोड़ दीजिए, मैं गारंटी लेता हूँ आपके घर में कभी मुसीबत नहीं आएगी। गुनाह नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, गलत नहीं कमाएंगे इंशाअल्लाह, गलत माहौल में नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह। न किताबों से, नवाज़ों से, नज़र से पैदा दीन होता है, बुजुर्गों की नज़र से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रखकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में, थे केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।